السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، اپریل کی 5 تاریخ۔ پاکستان میں اس شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے خلاف عدالتی کارروائی کو ملک کی توہین قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ امریکہ میں ایسا بھی ہوگا۔ منگل کو مینہٹن کی ایک عدالت نے سابق صدر کے خلاف سن 2016 کے صدارتی انتخابات سے قبل ایک پورن اداکارہ کو خاموش رکھنے کے لیے $130,000 کی ادائیگی کے مقدمے میں 34 الزامات عائد کیے۔ تاہم سابق صدر نے ان الزامات کی صحت سے انکار کیا ہے۔ عدالت میں پیشی کے بعد فلوریڈا پہنچنے پر ٹرمپ نے لگ بھگ 25 منٹ تک اپنے حامیوں سے خطاب کیا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ مخالفین سن 2024 کے صدارتی انتخابات میں ان کی متوقع کامیابی روکنے کے لیے ان کے خلاف قانونی محاذ کھولے ہوئے ہیں۔ تاہم انہوں نے ان دعووں سے متعلق کوئی ثبوت فراہم نہیں کیے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اپنے پیشرو ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف جاری عدالتی کارروائی پر سوالات کا جواب دینے سے گریز کیا۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے اسٹیو ہرمن کی رپورٹ کے مطابق صدر جو بائیڈن نے منگل کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے مشیروں سے ملاقات کی اور مصنوعی ذہانت کے ممکنہ خطرات اور فائدے کے بارے میں خیالات کا اظہار کیا، مگر انہوں نے ٹرمپ سے متعلق صحافیوں کے سوالات کو نظر انداز کیا۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کارین پیئر کے مطابق منگل کو صدر بائیڈن نے نیو یارک میں ہونے والی سرگرمیوں پر توجہ نہیں دی۔ امریکی سینٹ کے اکثریتی رہنما چک شومر نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ انہیں یقین ہے کہ مقدمے میں ڈونلڈ ٹرمپ کا منصفانہ ٹرائل ہوگا۔ دوسری جانب کئی ریپبلکن قانون ساز اس معاملے کو مختلف انداز سے دیکھتے ہیں۔ وہ سابق صدر کے خلاف کیس کو سیاسی انتقامی کارروائی قرار دے رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا پولیس فورسز کے جوانوں اور افسران میں عدم تحفظ کی فضا میں مزید اضافہ اس وقت پیدا ہو گیا جب جنوبی ضلع کوہاٹ میں عسکریت پسندوں کے حملے میں ہلاک ہونے والے اہلکاروں کے حفاظتی جیکٹ اور ہیلمٹ غیر معیاری پائے گئے۔ سوموار کی رات کوہاٹ میں عسکریت پسندوں کے حملے میں 2 اہلکار جان دے بیٹھے۔ ابتدائی تحقیقات کے دوران ایک اہلکار کے حفاظتی جیکٹ اور ہیلمٹ سے گولیاں آر پار ہو گئیں۔ اس واقعے کے بعد انسپکٹر جنرل پولیس نے ڈپٹی انسپکٹر کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیٹی قائم کر کے 1 ہفتے کے اندر رپورٹ جمع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ رواں سال کے پہلے 3 مہینوں کے دوران خیبر پختونخوا پولیس پر ہونے والے 25 حملوں میں 125 افراد ہلاک اور 200 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ ایک پولیس عہدیدار کا ماننا ہے کہ یہ حفاظتی سامان لگ بھگ 14-15 سال قبل خریدا گیا تھا اور اب یہ تقریباً بوسیدہ ہو گیا ہے۔ پولیس فورس پر تازہ ترین حملہ منگل کے روز شمالی ضلع دیر میں ہوا، جس میں ایک اہلکار ہلاک ہو گیا۔ تجزیہ کاروں کا موقف ہے کہ ملک میں بڑھتی ہوئی سیاسی کشیدگی کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا پولیس اہلکاروں کے خلاف دہشت گردی کے واقعات قابل تشویش ہیں۔ بھارت میں 1 سے 12ویں جماعت تک کی نصابی کتابیں تیار اور شائع کرنے والے حکومتی ادارے NCERT نے 12ویں جماعت میں پڑھائی جانے والی تاریخ کی کتاب سے مغل دور حکومت کی تاریخ کو حذف کر دیا ہے۔ اس کی تیار کردہ کتابیں ملک کے ان ہزاروں اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہیں جہاں حکومتی ادارے CBSE کے تحت امتحانات ہوتے ہیں۔ اب تک 12ویں کے طلباء کو اکبر نامہ، بادشاہ نامہ، مغل حکمراں اور ان کی سلطنت جیسی چیزیں پڑھائی جاتی تھیں۔ یہ تمام چیزیں نصاب سے خارج کر دی گئی ہیں۔ نصاب میں تبدیلی کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج ہو رہا ہے اور اسے دائیں بازو کی سیاست کا نتیجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ متعدد تاریخ دانوں، سماجی کارکنوں اور سیاسی شخصیات نے حکومت کے اس اقدام کی مذمت کی ہے۔ ان کے بقول سیاسی مقاصد کے تحت بھارتی تاریخ کے
ایک اہم عہد کو ختم کر دینے کا قدم اٹھایا گیا ہے۔ مغلیہ عہد صرف سیاسی حکمرانی سے عبارت نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ثقافتی ورثہ بھی ہے۔ این سی ای آر ٹی کے ڈائریکٹر دنیش پرساد سکلانی نے اس فیصلے کا دفاع کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ پیشہ ورانہ کارروائی ہے اور اس کا مقصد کورونا کی وبا سے متاثر طلباء کی مدد کرنا ہے۔ اس کا کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے۔ اتر پردیش حکومت کا کہنا ہے کہ ہماری قدیم تہذیب، روایات اور ثقافت ہمارا ورثہ ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ موجودہ نسل ہماری قدیم عظمت کے بارے میں صحیح علم حاصل کرے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے اقوام متحدہ کے حوالے سے کہا ہے کہ افغانستان میں تقریباً 3,300 افغان عملے کو اگلے 2 دنوں تک کام پر نہ آنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس سے پہلے منگل کو طالبان حکام نے اس بات کا اشارہ دیا تھا کہ وہ عالمی ادارے کے لیے کام کرنے والی افغان خواتین پر پابندی کا نفاذ کریں گے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن دوجارک نے نیو یارک میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ افغانستان میں اقوام متحدہ کے حکام کو طالبان حکام کی طرف سے ایک حکم نامہ موصول ہوا ہے، جس میں اقوام متحدہ کے قومی عملے کی خواتین ارکان پر کام کرنے کی پابندی لگائی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ اثرات کا جائزہ لے رہی ہے اور مزید وضاحت کے لیے بدھ کو کابل میں افغان وزارت خارجہ کے حکام سے ملاقات کریں گے۔ رائٹرز نے بتایا کہ تقریباً 400 افغان خواتین اقوام متحدہ کے لیے کام کرتی ہیں۔ اقوام متحدہ کے 2 ذرائع نے رائٹرز کو بتایا کہ نفاذ کے حوالے سے خدشات کے باعث ادارے نے تمام عملے، مرد اور خواتین سے 48 گھنٹے تک کام پر نہ آنے کو کہا ہے۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے مشن نے منگل کو اس بات پر تشویش کا اظہار کیا تھا کہ مشرقی صوبے ننگرہار میں خواتین عملے کو کام پر جانے سے روک دیا گیا ہے۔ طالبان انتظامیہ اور افغان وزارت اطلاعات نے فوری طور پر تبصرہ کرنے کی درخواستوں کا جواب نہیں دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینتونیو گتریس نے کہا ہے کہ وہ افغانستان کے صوبے ننگرہار میں افغان خواتین ساتھیوں کے کام کرنے پر پابندی کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس اقدام کو تبدیل نہیں کیا گیا تو یہ لامحالہ ان لوگوں کو زندگی بچانے والی امداد پہنچانے میں رکاوٹ پیدا کر دے گا جنہیں اس کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے رچرڈ بینٹ کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کے عملے کو کام سے روکنے کا فیصلہ ان کے بنیادی حق اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی سنگین خلاف ورزی ہے اور طالبان سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ فیصلہ فوری طور پر واپس لیں۔ طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے طلوع نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان کے ترجمان کے دفاتر کے کچھ حصے قندھار منتقل کیے جائیں گے، جبکہ ان کے نائب کابل میں ہی رہیں گے۔ مقامی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ سابق نائب ترجمان اور ڈائریکٹر گورنمنٹ میڈیا اینڈ انفارمیشن سینٹر انعام اللہ سمنگانی کو صوبے قندھار کے کلچر اور انفارمیشن ڈائریکٹریٹ کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے۔ اسرائیل نے حالیہ ہفتوں میں شام پر اپنے فضائی حملے تیز کر دیے ہیں، جن سے 2 ایرانی فوجی مشیر ہلاک اور ملک کے 2 بڑے بین الاقوامی ہوائی اڈے عارضی طور پر بند ہو گئے ہیں۔ حملوں سے علاقائی کشیدگی میں اضافے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ وہ شام میں اسرائیل اور ایران کے درمیان ایک شیڈو وار کا حصہ ہیں، جہاں تہران کو وسیع اثر و رسوخ حاصل ہے۔ اسرائیل جو شاذ و نادر ہی ان حملوں کو تسلیم کرتا ہے، اس نے ہمسایہ ملک شام میں ایران کی مداخلت کو روکنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ سن 2011 میں بغاوت میں تبدیل ہونے والی خانہ جنگی کے بعد سے ایران نے شام میں سینکڑوں مشیروں کو تعینات کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے حمایت یافتہ ہزاروں جنگجو شام کے صدر بشار الاسد کی افواج کے ساتھ مل کر لڑ رہے ہیں۔ اسرائیلی پولیس نے یروشلم کے پرانے شہر میں واقع مسجد الاقصی پر دھاوا بول دیا، اسٹن گرینیڈ فائر کیے اور فلسطینی نوجوانوں کو زد و کوب کیا، جنہوں نے تشدد کے جواب میں پتھراؤ کیا اور آتشی پٹاخے پھینکے۔ غزہ میں فلسطینی عسکریت پسندوں نے جوابی طور پر جنوبی اسرائیل پر راکٹ فائر کیے، جس کے رد عمل میں
اسرائیل نے ایک فضائی حملہ کیا۔ یہ تشدد ایسے میں ہوا ہے جب مسلمان رمضان کے مقدس مہینے کو منا رہے ہیں اور یہودی بدھ کو غروب آفتاب کے وقت پاس اوور منانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ متنازعہ مقدس احاطے میں اس طرح کے تصادم نے ماضی میں اسرائیل اور غزہ کے حماس کے حکمرانوں کے درمیان سرحد کے آر پار مہلک جنگوں کو جنم دیا ہے۔ اور اب یوکرین کی صورتحال کے بارے میں تازہ ترین اطلاعات۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے بیجنگ کے دورے کے دوران کہا ہے کہ چین روس کے ساتھ اپنے تعلقات کی بنا پر یوکرین میں امن کے حصول میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے سربراہ رافائل گروسی نے کیلینن گریڈ میں روسی حکام سے ملاقات کے موقع پر ایک بار پھر یوکرین میں زاپوریژیا نیوکلیئر پاور پلانٹ کی حفاظت کی فوری ضرورت پر زور دیا ہے۔ روسی بینک VTB نے سن 2022 کے لیے $7.7 بلین کے نقصان کی اطلاع دی ہے۔ بینک حکام نے مغربی پابندیوں کو اس کا مورد الزام ٹھہرایا ہے جنہوں نے روس کے یوکرین پر مکمل حملے کے بعد روس کے مالیاتی شعبے کو نشانہ بنایا ہے۔ پولینڈ کے وزیر زراعت ہینریک کووالچک نے کسانوں کے احتجاج کے باعث استعفیٰ دینے کا اعلان کیا ہے۔ قیمتوں میں اضافے سے یوکرینی اناج کی درآمد کے اثرات کے بارے میں پولینڈ کے کسانوں نے غصے کا اظہار کیا تھا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی ایک اہم اتحادی کا شکریہ ادا کرنے اور پڑوسی ملک میں پناہ پانے والے کچھ یوکرینی باشندوں سے ملاقات کے لیے پولینڈ پہنچ گئے ہیں۔ وارسا گزشتہ سال روس کے مکمل پیمانے پر حملے کے بعد سے یوکرین کے لیے ایک اہم اتحادی رہا ہے جو مہاجرین کو خوش آمدید کہتا ہے اور یوکرین کو انسانی امداد اور ہتھیاروں کی منتقلی کا مرکز بن گیا ہے۔ پولینڈ کے حکام نے کہا کہ صدر اینڈریس دودا اور وزیر اعظم موراویکی کے ساتھ ہونے والی بات چیت میں تنازعات کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی حمایت اور تعاون پر بھی بات چیت ہوگی۔ امریکہ یوکرین کو $2.6 بلین کا ایک فوجی امدادی پیکج دے رہا ہے جس میں پیٹریوٹ ایئر ڈیفنس سسٹم اور نگرانی کے 3 راڈار شامل ہیں۔ اس پیکج میں 155 ملی میٹر اور 105 ملی میٹر توپ خانے کے ساتھ گولہ بارود کے لاکھوں راؤنڈز بھی شامل ہیں۔ امریکہ نے حملے کے بعد سے اب تک یوکرین کو $30 بلین سے زیادہ مالیت کی سیکیورٹی امداد دینے کا وعدہ کیا ہے۔ امریکہ کیف کے لیے اپنے سیکیورٹی عطیات میں تقریباً 10ویں نمبر پر ہے۔ امریکہ کے وسط مغرب اور جنوب کے کچھ حصوں میں حکام نے رہائشیوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ پہلے سے پناہ گاہیں تیار کر لیں۔ شدید گرج چمک کے طوفانوں کے نتیجے میں ایسے علاقوں میں ژالہ باری، تیز ہواؤں اور ممکنہ طور پر ایسے طوفانوں کا خدشہ ہے جو اب بھی اختتام ہفتہ کے مہلک موسم کے اثرات سے نمٹ رہے ہیں۔ منگل کو ایلینوائے میں 2 طوفانوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ فوری طور پر کسی بڑے نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ جمعے کے طوفان جو ہفتے کے آخر تک پھیلے ہوئے تھے انہوں نے جنوبی، وسط مغربی اور شمال مشرقی 11 ریاستوں میں بگولوں کو جنم دیا۔ 30 سے زیادہ لوگ ان میں ہلاک ہو گئے۔ قومی محکمہ موسمیات نے منگل کی شام آئیووا اور الینوائے میں طوفان اور شدید گرج چمک کی وارننگ جاری کی ہے۔ پیشین گوئی کرنے والوں کا کہنا ہے کہ مشرقی الینوائے، لوئر مشیگن اور اوہایو ویلی کے کچھ حصوں میں بدھ کو بھی شدید موسم کا امکان ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں جس کے لیے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ کیمرہ مین سید اصفر امام اور نیوز ایڈیٹر قمر عباس جعفری کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔